الحسن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ أَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قریش مکہ کو دعوت حق دیتے تو دعوت حق کا جواب تو ان کے پاس نہ ہوتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کبھی کہتے آپ سحر زدہ، آپ پہ جادو ہو گیا ہے. آپ کی بات کا جواب نہ بن پڑتا تو کہتے یہ خود جادوگر ہے. کبھی آپ کی ذات مطہرہ پر یہ الزام لگاتے کہ آپ جو ہیں مجنون ہیں، نعوذ باللہ. تو یہاں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ رب العزت سے آئی ہوئی وحی کے دلائل و براہین بیان کرتے تو بہت سے لوگ اسے قبول بھی کر لیتے. تو جب اہل باطل کو یہ فکر لگ جائے کہ ہمارے اندر سے بندے تبدیل ہو کے ان کے ساتھ مل رہے ہیں، پھر وہ جذباتی وار کرتے ہیں، جس کا تذکرہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. جب ان کے اوپر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی تھی، اس کا جواب تو ان کے پاس نہ ہوتا. وَقَالُوا، وہ کہتے مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ. یہ ایک ایسا شخص ہے جو ہمیں روکتا ہے اما کان یعبد آباؤنا، جس چیز کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس چیز سے ہمیں روک رہا ہے. یعنی یہ ایک جذباتی وار تھا. کیا تمہارے باپ دادا پاگل تھے؟ اور آج بھی جب کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی اتنے لوگ وہاں جاتے ہیں، اتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیا وہ پاگل ہیں؟ اگر ساری دنیا بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کے کسی اور طریقے کو اپناتی ہے تو وہ پاگل ہے.
اگر پوری دنیا میں صرف ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے تو اللہ اس کو کہا تھا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ. میرے لیے یہ سارے ملک، سارے رہنے والے حکمران، عام لوگ جو بھی ہیں، یہ امت نہیں. اکیلا ابراہیم اگر مسلمان ہے تو میرے لیے صرف وہ امت ہے. تو یہاں بھی انہوں نے کہا قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. یہ ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں اس چیز کی عبادت سے روک رہا ہے جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے. وقالوا ما هذا الا افك مفترى. یہ جو قرآن کے نام پہ پڑھتا ہے یہ نعوذ باللہ یہ جھوٹ ہے، گڑا ہوا. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق جب ان کے پاس آیا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ظاہراً جادو ہے. جب اس کا جواب کوئی نہ بن پڑا تو پھر یہ کہہ دیا یہ تو جادو ہے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اتنی تخصیص کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس سے پہلے کوئی کتابیں پڑھتے تھے؟ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب تھی جسے یہ پڑھا کرتے تھے؟ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. اور نہ تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا تھا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح انبیاء اور رسل کو جھٹلایا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. آج انہیں اپنے مال اور اولاد پہ بڑا ناز ہے نا، جو پہلے لوگ تھے ان کا 10واں حصہ بھی انہیں نہیں دیا گیا. آج اگر قریش مکہ کی دولت کو ہم دیکھتے ہیں نا، ان کا ایک ایک تجارتی قافلہ آج کے کروڑوں کے برابر ہوتا تھا، ایک ایک بندے کا. بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ منو سونے کے برابر وہ اپنے مال تجارت لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. آج اگر کسی سنار کے پاس 10-12 کلو راس ہے نا سونے کی، اسے اب بڑا لینڈ لارڈ سمجھا جاتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے جو لوگ تھے انہیں میں نے اتنا دیا تھا، ان کا 10 گنا بھی کم کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَذَّبُوا رُسُلِي. جب ان کے پاس تم سے حد درجہ زیادہ دولت تھی، اولادیں، مال، طاقت، ان کے قد، ان کے پاس ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ تھا، جب انہوں نے انبیاء اور رسل کو جھٹلایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. پھر کیسا ہوا ہمارا عذاب جو ہم نے انہیں دیا. ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں قوم سمود کو کس طرح ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم نوح کو ہلاک کیا. کون کون سی قوم ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی، اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا. تو کہا تم کیا چیز ہو؟ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ. انہیں کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. وہ نصیحت کیا ہے؟ اگر بندہ مل کے بیٹھا ہو نا تو شور ہی مچا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے بات، کوئی ادھر سے بات، کوئی ادھر سے بات، سوچنے کا موقع نہیں ملتا. اگر ایک آدمی سوچتا ہے تو دوسرا اسے منع کر دیتا ہے. تو کہا قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ. میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. وہ کیا؟ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادًا. تم اکیلے اکیلے یا دو کھڑے ہو کے ذرا غور کرو. ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. پھر غور و فکر کرو. مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ.
کہ یہ تمہارے ساتھی جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان میں کوئی جنون والی بات ہے؟ جبکہ 40 سال تک تم کہتے تھے کہ مکے میں اس جیسا دنا انسان ہی کوئی نہیں، ان جیسا امانت دار کوئی نہیں، ان جیسے اچھے اخلاق والا کوئی نہیں، یہ ایسا انسان ہے جو ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، یہ سب تم کہتے تھے۔ کبھی اکیلے کھڑے ہو کے سوچنا تو صحیح، جس کے متعلق تم یہ کہتے تھے کہ ان جیسا دنا کوئی نہیں، آج اگر اس نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی ہے تو تم کہتے ہو وہ پاگل ہے۔ کہا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، غور و فکر کرو، اکیلے اکیلے کھڑے ہو کے، دو دو بندے کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے پوچھو، ما بصاحبکم من جنہ، اس میں کوئی جنون والی بات ہے؟ ان هو الا نذیر لکم بین یدیہ عذاب شدید، یہ تو آئندہ آنے والے ایک شدید ترین عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ تو مجنون آدمی تو ایسا نہیں کرتا، وہ تو تمہیں ایک خوفناک حالات سے تمہیں ڈرا رہے ہیں جس سے تم دوچار ہونے والے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں کہو، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اگر میں نے تم سے کوئی سوال کیا ہے، مانگا ہے کوئی بدلہ، تو تم لے لو، مجھے نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ تو میرے رب کے پاس ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ ہر چیز کا گواہ ہے، جاننے والا ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، یہ جو آپ کے اندر جو بھی وحی آتی ہے، آپ کے اوپر جو القاء ہوتا ہے وہ حق ہے۔ نبی کریم کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں جو جنون والی ہو۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، جو بھی آپ کے ذہن میں القاء ہوتا ہے، آپ کی طرف وحی آتی ہے، وہ حق ہے۔ علام الغیوب، وہ علام الغیوب ہر غیب و حاضر کو جاننے والی ذات کی طرف سے ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، قل، پھر فرمایا انہیں کہہ دیجیے، جاء الحق، تمہارے پاس یہ حق آیا ہے۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل نے نہ پہلے حق کا کچھ بگاڑا تھا نہ آئندہ بگاڑ سکے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، حق کو اللہ نے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو ہمیشہ قائم رکھے گا اور مکمل کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ کافروں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، یہ مشرکوں کو کتنی ہی بری بات کیوں نہ لگے، اللہ اس حق کو ہمیشہ قائم رکھے گا۔ اب ہمارے لیے یہ ہے دانائی اور عقل مندی کی بات کہ اس حق کو قبول کر لیں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا تھا۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کبھی بھی اللہ یا اس کے رسول کی مخالفت نہ کریں، نہ ان کی کسی بات کا مذاق اڑائیں، بلکہ ان کی ہر بات کو سنجیدگی سے لیں اور اس پہ عمل کریں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ مالک ہمیں اسی رستے پہ چلا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔